سوداگروں کے ایک قافلہ بغداد کی طرف جا رہا تھا۔ ان کے ساتھ ایک نوعمر لڑکا بھی تھا جن کو اس کی ماں نے کچھ ہدایت دے کر اس قافلے کے ساتھ اس لیے کر دیا تھا کہ حفاظت کے ساتھ یہ اپنی منزل پر پہنچ جائے اور دین کا علم حاصل کر کے خدا کے بندوں کو خدا کی ہدایت اور روشنی دکھائے۔ قافلہ اطمینان سے چلا جا رہا تھا کہ ایک جگہ کچھ ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کر دیا۔ قافلے والوں نے اپنا مال اسباب بچانے کے لیے بڑی چالیں چلی، کسی طرح ان ڈاکوؤں سے اپنا کچھ مال و اسباب بچا لیں، لیکن ڈاکو ان کی چالوں میں نہ آئے، نہ ان کی رحم کی اپیلوں سے ان کے دل پچیدہ ہوئے۔ قافلے کے ایک ایک آدمی سے انہوں نے سب کچھ چھین لیا۔ ڈاکو جب اپنا کام کر چکے تو اس میں سے ایک نے اس نوعمر لڑکے اور پریشان حال بچے سے پوچھا، ڈاکو کہو میاں تمہارے پاس کچھ بھی ہے؟ کہو میاں تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ نوعمر لڑکا، جی ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو، تمہارے پاس 40 دینار ہیں؟ ڈاکو کو یقین نہ آیا، اور اس خستہ حال اور غریب کے پاس بھلا 40 دینار کہاں سے آئے؟ اگر ہوتے بھی تو یہ ہمیں کیوں بتاتا؟ ڈاکو نے سوچا اس غریب و عجیب لڑکے کو اپنے سردار کے پاس لے چلوں۔ ڈاکو سردار اس لڑکے کو دیکھتا ہے، پھر وہ لڑکا کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ سردار، میاں صاحب زادے کیا تمہارے پاس واقعی 40 دینار ہیں؟ نوعمر لڑکا، جی ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ سردار، بھلا تمہارے پاس دینار کہاں رکھے ہیں؟ سردار غریب لڑکے کو حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا تو نوعمر لڑکا، جی میری کمر سے ایک تھیلی بندھی ہوئی ہے، اس میں ہے۔ سردار لڑکے کی کمر سے تھیلی کھولی، دینار گنے تو واقعی 40 دینار تھے۔ سردار حیرت سے کچھ دیر اس لڑکے کو دیکھتا رہا، پھر بولا، صاحبزادے تم کہاں جا رہے ہو؟ نوعمر لڑکا اب کہتا ہے کہ میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جا رہا ہوں۔ سردار، کیا وہاں تمہارے جاننے والا کوئی ہے؟ نوعمر لڑکا، جی نہیں، وہ ایک اجنبی شہر ہے۔ میری امی نے مجھے یہ 40 دینار دیے تھے کہ میں اطمینان کے ساتھ علم دین حاصل کر سکوں، اور اس اجنبی شہر میں میری ضروریات کا کون خیال کرے گا اور کون کسی کا احسان اٹھائے؟ سردار بڑی دلچسپ اور حیرت کے ساتھ نوعمر لڑکے کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کی سنجیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نوعمر نے یہ رقم چھپائی کیوں نہیں؟ اگر یہ نہ بتاتا تو میرے کسی ساتھی کو گمان بھی نہ ہوتا کہ اس پریشان حال مفلس لڑکے کے پاس بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لڑکے نے یہ کیوں نہ سوچا کہ میں ایک اجنبی مقام پر جا رہا ہوں، میرے مستقبل اور تعلیم کا دار و مدار اسی رقم پر ہے؟ آخر اس نے یہ رقم چھپائی کیوں نہیں؟ بچے کی سادگی اور سچائی نے اس کے ضمیر کو جھنجھوڑنا شروع کیا۔ اس نے پوچھا کہ صاحبزادے تم نے یہ رقم چھپائی کیوں نہیں؟ اگر تم نہ بتاتے اور انکار کر دیتے تو ہمیں شبہ بھی نہ ہوتا کہ ہمیں تمہارے پاس بھی کوئی رقم ہو سکتی ہے۔ نوعمر لڑکا، جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میری ماں نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا کچھ بھی ہو تم جھوٹ ہرگز نہ بولنا۔ بھلا میں ماں کے حکم کو کیسے ٹال دیتا؟ سردار کے اندر کا انسان جاگ گیا۔ وہ سوچنے لگا، یہ نوعمر لڑکا اپنی ماں کا ایسا اطاعت گزار ہے کہ وہ اپنا مستقبل تباہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، لیکن ماں کا حکم ٹالنے کو تیار نہیں، اور وہ کتنے عرصے سے برابر اپنے پروردگار کے حکم کو روند رہا ہوں۔ اس نے لڑکے کو گلے سے لگایا، اس کے دینار اس کو واپس کیے، قافلے والوں کا سامان واپس کیا، اور خدا کے حضور سجدے میں گڑ گڑ کر دعا کرنے لگے، اور سچے دل سے اس نے توبہ کی اور خدا کی رحمت سے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ یہ ڈاکو پھر اپنے وقت کا ایک زبردست ولی بنا اور خدا کے بندوں کو لوٹنے والے، خدا کے بندوں کو دین کی دولت تقسیم کرنے والا بن گیا۔
عظیم ماں کی تربیت نے صرف نوعمر لڑکے کو ہی اونچا نہیں اٹھایا بلکہ ڈاکوؤں کی بھی تقدیر بدل دی۔ یہ وہی ہونہار لڑکا ہے جس کی ساری اسلامی دنیا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔